بس مسافرین کے لیے اچھی خبر ہے، تلنگانہ آرٹیسی نے سنکرانتی تہوار کے لیے چلائی جانے والی اسپیشل بسوں میں اضافی چارجز نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ آرٹیسی ایم ڈی وی سی سجنار نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر دونوں تیلگو ریاستوں آندھرا اور تلنگانہ میں 4322 اسپیشل بسیں چلائی جائیں گی۔ اسپیشل بسوں میں کسی قسم کے اضافی چارجز نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشل بسیں 14 جنوری تک چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشل بسوں کے علاوہ روزانہ چلنے والی بسیں بھی اپنے وقت پر چلتی رہیں گی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا 25واں یوم تاسیس پروگرام منعقد ہوا۔ پروفیسر عین الحسن کی صدارت میں آن لائن پروگرام منعقد ہوا۔ اعلیٰ تعلیم میں مسلمان کہاں پیچھے رہ گئے ہیں کے عنوان سے منعقدہ پروگرام میں ممتاز ماہر معاشیات و سابق صدر نشین یونیورسٹی گرانٹس کمیشن پروفیسر سکھدیو تھوراٹ نے آن لائن شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی پر چونکانے والے انکشافات کیے۔ پروفیسر سکھدیو تھوراٹ نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اعلیٰ تعلیم کی مجموعی شرح صرف 16.6% ہے۔ پروفیسر سکھدیو تھوراٹ نے نیشنل سیمپل سروے کے تازہ ترین اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 70% مسلمان مالی مجبوریوں کے سبب تعلیم ترک کرنے پر مجبور ہیں۔ پروفیسر تھوراٹ نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں مسلمانوں کے تناسب میں بہتری کے لیے حکومتی سطح پر جارحانہ اور ترقی پسندانہ پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ Access to higher education to social group, weaker section, including minorities. I have used the latest data on education, that is 2017 and 18. Now let us look at the status of higher education, educational attainment among the Muslim in 2017. Now the educational development of any community is measured by what is called attainment ratio or enrollment ratio or gross enrollment ratio. We normally take the number of the students in the age group of 23 who are attending higher education institution, who are registered in higher education, as a ratio to the population in that age group. That if there are certain number of youth in the age group of 18 to 23, how many of them are into the higher education institutions? Most important thing is to cater to the needs and the requirements of relatively economically worse off section of the Muslim society and other society. Give them the vocational education and thereby improve their employability so that they can improve in their life. We are trying our best that there should not be any dropout, and each and every student who enrolls here ultimately gets a degree and then fit the water. So on the other hand, we are also trying our level best to provide them opportunity to get a job in some place in private sector, government sector and other sectors. But yes, what you have suggested. ہماری یہ یونیورسٹی 24 سال اپنے قیام کے تکمیل کرتے ہوئے 25ویں سال میں قدم رکھ چکی ہے، اور آج کا یہ دن 25واں یوم تاسیس ہے۔ اور اس دن کی اہمیت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا ہے کہ ہمارے درمیان میں ہندوستان کی ایک مشہور ہستی جن کا نام پروفیسر سید عین الحسن صاحب ہے، جو کہ اس یونیورسٹی کے 5ویں وائس چانسلر کی حیثیت سے حال ہی میں اپنے خدمات کا جائزہ لیا ہے اور ابتدا سے ہی اس یونیورسٹی کی ترقی کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، تو گویا اس طرح آج کا دن خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک میں اپنے اداروں کا قیام اور ایک خاص فیچر کہ اسکول ایجوکیشن کو بھی ساتھ میں جوڑتے ہوئے پی جی اور ریسرچ کے پروگرامز اردو ذریعے تعلیم سے چلانا، اور خاص بات یہ کہ خواتین کو بااختیار بنانے پر زیادہ سے زیادہ زور دینا، یہ وہ مینڈیٹ ہے جس کے تحت یونیورسٹی کا قیام آج سے 24-25 برس پہلے عمل میں آیا تھا۔
تلنگانہ میں کورونا وائرس کی وبا دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کل ریاست بھر میں 73,156 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس سے 2,606 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے۔ وہیں کورونا سے تلنگانہ میں 2 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں سب سے زیادہ 1,583 نئے کیس درج ہوئے۔ میرچل ملکاجگری میں 292 جبکہ ضلع رنگا ریڈی میں 214 کیس درج ہوئے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ تلنگانہ میں 12,000 سے زائد ایکٹیو کیسز ہیں۔ حیدرآباد چار مینار کے قریب میں واقع نجی کالج میں 15 تا 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے فری ویکسینیشن پروگرام منعقد ہوا۔ کالج انتظامیہ اور تلنگانہ حکومت کے تعاون سے ویکسینیشن پروگرام منعقد ہوا۔ اس دوران طلباء و طالبات کو ویکسین دیا گیا۔ کیمپس میں فری ویکسینیشن پروگرام منعقد کرنے پر طلباء اور سرپرستوں نے انتظامیہ اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے کالج میں جو ہے ویکسین پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اچھی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس بھی آ رہے بچوں کے ساتھ، اور الحمدللہ 200 بچوں کو سکسیزفلی ویکسینیشن دیے ہیں یہاں۔ جو ہے 15+ ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگ کو ویکسینیشن دیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سو میں بہت خوش ہوں ایسے انیشیشن سے۔ جو لوگوں کو مسکنسیپشن تھا ویکسینیشن وغیرہ کا، الحمدللہ وہ دور ہو رہا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ اس سے وابستہ ہو رہے اور فائدہ اٹھا رہے۔ So we are very thankful to the government, as well as we are thankful to the college management for giving us permission to organize in the campus, and it's very convenient for the students. We have called the students are coming along with their parents, so that they'll have a moral support and also a psychological touch. Earlier even I felt that okay, this is not so worth and all. There were so many rumors and misconceptions, but now as the campaign is going more and more for vaccination, and some of the private hospitals are charging 12 to 1,400 rupees for each dose, so I feel that this is a very good opportunity for the students to utilize this, as well as for the حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی شیخ پیٹ میں کل فری ویکسینیشن پروگرام منعقد ہوا۔ سکینہ فاؤنڈیشن کی جانب سے سینکڑوں عوام کو مفت میں ویکسین دیا گیا۔ فاؤنڈیشن کے صدر آصف حسین سہیل نے تمام عوام سے ویکسین لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے فری ویکسینیشن پروگرام منعقد ہوں گے۔ صحت مند حیدرآباد کی تعمیر کے لیے عوام سے ویکسین لینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ سکینہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ویکسینیشن آن ویلز کا جو ہمارا ایک کیمپین ہے، جس میں کوویشیلڈ کو ویکسین فری ویکسین دی جاتی ہے، جو 18+ ایج کے لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے اور 15 سے 18 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں۔ شیخ پیٹ کے حلقے میں یہ ویکسینیشن کیمپ کیا گیا۔ آگے بھی جوبلی ہلز کانسٹیٹوئنسی کے مختلف ڈویژنس میں ایراگڈا، بورامنڈا، شیخ پیٹ، سلطان نگر، وہاں پر بھی ہمارے کیمپس ہوئیں گے، اور مختلف حیدرآباد کے علاقوں میں ہمارے کیمپس چلیں گے، کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے تو ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ کووڈ سے لڑنے کے لیے ویکسین بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ آپ سبھی سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ ویکسینیٹ ہوئیے۔ جو 15 اور 18 ایئرس کے ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی آ کر ویکسینیشن کرائیے۔ اگر آپ لوگ کو کہیں پر بھی کیمپ کی ضرورت ہے ہمیں بتائیے، ہم آپ کو ویکسینیشن کا کیمپ آپ کے بستیوں میں، علاقوں میں، اپارٹمنٹس میں بھی کروائیں گے۔ یہ سارا ویکسینیشن ڈرائیو فری آف کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے پہاڑی شریف میں فری میڈیکل کیمپ منعقد ہوا۔ جمعیت اہل حدیث وادی ہدا کی جانب سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا، جس سے تقریباً 200 سے زائد مریضوں نے فائدہ اٹھایا۔ مریضوں میں مفت میں ادویات بھی تقسیم کیے گئے۔ منتظمین نے بتایا کہ خواتین مریضوں کے علاج کے لیے خواتین ڈاکٹرز کا انتظام کیا گیا تھا۔ سکینہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ویکسینیشن آن ویلز کا جو ہمارا ایک کیمپین ہے، وقت ہے کہ بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔